اللہ کریم نے فرمایا ایسے لوگ اس دنیا میں ہمیشہ ہر حال میں مطمئن رہتے ہیں، ہمیشہ ہر حال میں مطمئن رہتے ہیں۔ وہ تو ایسے رہتے ہیں کہ اس دنیا میں ان کا کوئی نقصان ہے ہی نہیں، وہ تو اس دنیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے اس دنیا میں ان کا کوئی نقصان ہے ہی نہیں۔ ایک مسلمان، ان کے سینے میں تیر لگا، خون نکلا، سرخ خون نکلا، ان کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کافر سن رہا تھا، اس کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، گھر اجڑ گیا، گھر کاروبار ختم ہو گیا، دنیا سے جا رہا ہے اور کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا، اسے سمجھ بھی نہیں آئی۔ تو اسے مسلمان نے بتایا یہ کامیابی صرف آخرت کی زندگی پر ایمان کی روشنی میں نظر آتی ہے، جو جن کا مقصد صرف دنیا ہو انہیں یہ کامیابی سمجھ میں نہیں آتی، ان کی تو سمجھ میں بھی یہ کامیابی نہیں آتی۔ وہ کیا سمجھے کامیابی کیا ہوتی ہے؟ جیسے مادر ذات اندھا، جو اماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ بصارت کیا چیز ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی کیا چیز ہوتی ہے۔ ایسی جس کا دل ایمان کی روشنی سے محروم ہو، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ ایمان کا نور کیا ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں کیا نظر آتا ہے، اس نور میں کیا نظر آتا ہے، دوسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے مادر ذات اندھا، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ بصارت کیا چیز ہوتی ہے، ایسی دل کا اندھا، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ بصیرت کیا چیز ہوتی ہے، ایمان کی روشنی کیا چیز ہوتی، اسے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو وہ صحابی کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کامیابی کون سی ہے؟ یہ ان لوگوں کی کامیابی ہے جن کا مقصود اس کھیتی سے آخرت ہے۔ آخرت پہ ایمان اور یقین یہ ایک بیج ہے، یہ ایک تخم ہے، جس کا دل کی زمین اسے قبول کر لے اور پھر یہ اس بیج کی آبیاری کرے اور اس بیج کی خدمت کرے، تو پھر یہ ایسا سایہ دار درخت بنتا ہے، ایسا پھلدار درخت بنتا ہے کہ دنیا اس کے پھل سے لطف اندوز ہوتی۔ آخرت پہ یقین یہ ایک بیج ہے، یہ ایک تخم ہے جسے دل کی زمین قبول کرتی ہے، اور پھر کوئی آدمی اس کی آبیاری کرے اور اس بیج کی خدمت کرے تو پھر اس پہ درخت نکلتا ہے، جس کے پتے آتے ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، پھل آتا ہے۔ اس یقین کا اور اس تخم کا پھر اس کی زندگی پہ اثرات پڑتے ہیں، کردار کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، عبادات کے لحاظ سے بھی، اور ذہنیت کے لحاظ سے بھی، سوچ کے لحاظ سے بھی۔ دو بیج ہوں، ایک بیج اور دونوں بیج مختلف ہوں تو ظاہر ہے دونوں کے درخت بھی مختلف ہوتے ہیں، دونوں کے درخت بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ایک کیکر کا بیج ہے اور ایک آم کا بیج ہے، تو دونوں کے درخت بھی الگ ہوں گے، پھل بھی الگ ہوگا، دونوں تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو دو مختلف بیج ہیں، کھیت میں کون کیسا بیج ڈال رہا ہے، دنیا میں چاہتا ہے تو اس کا درخت الگ نکلے گا، اس کا کردار الگ ہوگا، اس کا کریکٹر الگ ہوگا، اس کی ذہنیت الگ ہوگی، اس کی سوچ الگ ہوگی۔ اور دوسرا اس کھیت میں بیج ڈال رہا ہے آخرت کے لیے، تو ظاہر ہے اس کا پھل الگ ہوگا، اس کا کریکٹر اور ہوگا، اس کی کردار اور ہوگا، اس کے اخلاق اور ہوں گے، اس کی سوچ اور فکر کے انداز اور ہوں گے، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، بہت واضح فرق ہوگا۔ کامیابی کا معیار دونوں کا الگ الگ ہوگا، عزت کا پیمانہ دونوں کا الگ الگ ہوگا، دونوں کی کامیابی کی منزل الگ الگ ہوگی، دونوں کے کامیابی کے معیارات الگ الگ ہوں گے۔ لیکن آج تو بھائی
جو کافروں نے عزت اور کامیابی کے معیار قرار دیے، مسلمان بھی اسی کو کامیابی سمجھتا، اسی کو عزت سمجھتا ہے، اسی کو کامیابی سمجھتا ہے، اسی کو زندگی سمجھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ خوش نصیبی سے ہمارے دل نے آخرت پر ایمان، اس کا بیج تو قبول کیا، لیکن ہم نے اس کی ابیاری نہیں کی، کہ مر گیا بیج۔ جب میر مر گیا تو پھر کافر اور مسلمان کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں۔ خوش نصیبی سے ہم مسلمانوں کے گھروں میں تو پیدا ہوئے، لیکن اس بیج کی اور تخم کی آبیاری کتنی کی، اس تخم اور بیج کی رعایت کتنی رکھی تاکہ یہ پھلدار درخت بنتا۔ جب یہ نہیں کیا تو دونوں کی زندگی ایک جیسی۔ تو یہ زندگی الگ الگ ہوتی ہے۔ ہم دیکھ لیں، ہم اس دنیا کے اس کھیت میں بیج ڈال رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیش نظر کیا ہے؟ دنیا ہے یا آخرت؟ ہر آدمی جائزہ لے لے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں، بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ بتائیے، ان بچوں کو دنیا کے سامنے رکھ کے کر رہے ہیں، آخرت کو سامنے رکھ کے کر رہے ہیں؟ بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، بچوں کے نکاح کر رہے ہیں، دنیا کو سامنے رکھ رہے ہیں، آخرت کو رکھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ جائے گا ہماری محنت کا رخ کیا ہے، ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں لوگوں کے تذکرے فرمائے، من کان یرید حرث الآخرہ، کچھ لوگ تو اس دنیا کی کھیتی میں محنت کر رہے ہیں آخرت کے لیے، اور کچھ لوگ اس دنیا میں محنت کر رہے ہیں دنیا کی خاطر۔ دونوں کا کردار الگ ہوگا، دونوں کی سوچ الگ ہوگی، دونوں کے ہاں عزت کے معیار الگ ہوں گے، دونوں کے ہاں کامیابی کی منزلیں الگ ہوں گی، دونوں کے ہاں اچھائی برائی کا پیمانہ الگ ہوگا، سب کچھ بدل جائے گا۔ جو آدمی دنیا کی خاطر اس کھیتی میں محنت کر رہا ہے تو اس کے ہاں تو عزت کا معیار اور ہے، اس کے ہاں کامیابی کا معیار بھی اور ہے، اس میں عقل مندی کا معیار بھی اور ہے، اس کے ہاں سمجھ بوجھ کا معیار بھی الگ ہے۔ اس لیے منافقین ایمان والوں کو کہا کرتے تھے، آمن السفہاء، یہ کم عقل لوگ ہیں ایمان والے، یہ جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں یہ کم عقل لوگ ہیں۔ یہ منافق کہا کرتے تھے۔ اور کم عقل کیوں کرتے تھے؟ ان کے پاس دنیا کی ٹھاٹ باٹ نہیں تھی۔ ان کے ہاں عقل مندی کا معیار کیا تھا؟ کامیابی کا معیار کیا تھا؟ خوش نصیبی کا معیار کیا تھا؟ کہ دنیا بہت ہونی چاہیے۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا۔ کفار ایمان والوں سے کہا کرتے تھے، زندگی کی ٹھاٹ باٹ ہماری ہے، محفلیں ہماری شاہانہ ہیں، چیزیں ہمارے پاس بڑھیا ہیں، اور تم کہتے ہو کہ تم خوش نصیب ہو کہ تم ایمان لے آئے ہو۔ اگر تم لوگ خوش نصیب ہوتے تو یہ سب چیزیں تمہارے پاس ہونی چاہیے تھی۔ یعنی ان کے ہاں عقل مندی کا، عزت کا، خوش نصیبی کا معیار کیا ہے؟ دنیا کی ٹھاٹ باٹ۔ تو جو دنیا ہی کو زندگی کا مقصد سمجھتا ہے، ان کے عزت کا معیار الگ، عقل مندی کا پیمانہ الگ، ان کے کامیابی کا معیار الگ، اور جو آخرت کو منزل سمجھتے ہیں ان کے کامیابی اور عزت اور عقل مندی کچھ اور۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے گا، یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، عقل مند لوگ کون ہیں؟ عقل مند لوگ کون ہیں؟ دور اندیش کون ہے؟ یا رسول اللہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ دور اندیش کون ہے؟ روشن خیال کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اکثرهم ذکرا للموت، اکثرهم استعدادا للموت، ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ جو اس دنیا کے کھیت میں آخرت کی محنت کرتے ہیں، آخرت کا پھل چاہتے ہیں، یہ بڑے عقل مند لوگ، یہ ہیں دور اندیش، یہ ہیں عقل مند لوگ جو اس دنیا میں ایسی محنت کر رہے ہیں اس کھیت میں کہ پھل آخرت میں چاہتے ہیں، یہ ہیں دور اندیش عقل مند لوگ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضرت ایک آدمی نظر مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 10 عقل مند لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔
میرا اگر یہ کام ہو گیا تو 10 عقل مند لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا. اب میں عقل مند لوگوں کیسے تلاش کروں؟ کوئی پیمانہ، کوئی معیار؟ اس لیے کہ یہاں تو ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے. ہر آدمی اپنے بیٹے کو بڑا عقل مند کہتا ہے، بڑا ہوشیار کہتا ہے. کہ یا رسول اللہ، حسن بصری سے پوچھا، اللہ کے ولی ہیں اور تابعین میں سب سے بڑا مقام ہے، کہ حضرت یہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، اللہ کے نبی کا یہ ارشاد دیکھ لو، اس پیمانے پہ جو اترتا ہے وہ عقل مند ہے. کہ اکثرہم ذکرا للموت، اکثرہم استعدادا للموت، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ. اس دنیا کے کھیت میں یوں محنت کرے کہ اس کا پھل آخرت میں چاہے. یہ عقل مند ہے، یہ ہے عقل مندی کا معیار. کتنا فرق ہے. تو دنیا کی کھیتی میں دنیا کی خاطر محنت کرنا، اس کے ہاں عقل مندی کا معیار کچھ اور ہے، اس کے ہاں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے. کوئی ساری زندگی سود لے اور دکان سے لے کر فیکٹری میں پہنچ جائے، کارخانے لگا لے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا خوش نصیب ہے. دنیا والوں کے ہاں تو عقل مندی کا معیار یہ ہے، بڑا خوش نصیب ہے. اور کوئی آدمی سبحان اللہ ایمان کی زندگی گزارے اور اللہ نے جتنا مقدر کیا صبر شکر کے ساتھ اس پہ قناعت کرے، دنیا والوں کے نظروں میں تو یہ آدمی کم عقل ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قد افلح من اسلم، قد افلح من اسلم. وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اللہ کا فرما بردار ہوا اور اسے اللہ نے بقدر ضرورت روزی دے دی اور پھر اس پہ قناعت بھی دے دی. قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. وہ شخص کامیاب ہو گیا جسے اللہ کی فرما برداری نصیب ہوئی، بقدر ضرورت روزی ملی، لیکن اس پر مطمئن ہو گیا، اس پہ قناعت مل گئی، اندر کی بھوک نہ رہی، اندر کا فقیر نہ رہا، اس پہ قناعت مل گئی. یہ خوش نصیب آدمی کامیاب ہو گیا. اللہ کے نبی کیا کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا خوش نصیبی کا معیار کیا ہے؟ تو بہت فرق آ جاتا ہے سوچ میں، فکر میں، معیارات میں، کہ ایک آدمی دنیا کی خاطر زندگی گزار رہا ہے، یہ کھیتی پہ محنت کر رہا ہے لیکن پیش نظر دنیا، اور ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، زراعت کر رہا ہے، بازاروں میں جا رہا ہے، کما رہا ہے، لیکن اس کے پیش نظر آخرت ہے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کر یہ کر رہا. تو دونوں کے کرداروں میں، دونوں کے اخلاقیات میں، دونوں کی سوچ اور فکر میں بڑا فرق ہے. فرمایا جو آخرت کے لیے جیتے ہیں وہ دنیا میں ذاتی بڑائی نہیں چاہتے، دنیا میں تکبر نہیں کرتے، دنیا میں غرور نہیں کرتے. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اور ان کی ذہنیت تخریب کاری کی نہیں ہوتی، ان کا مزاج تخریب کانا نہیں ہوتا، وہ فسادی نہیں ہوتے، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا. اور جو دنیا کی خاطر جیتا ہے اس کے پاس جب اختیارات آتے ہیں وہ فرعون بن جاتا. فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، مجھ سے بھی کوئی بڑا ہو سکتا ہے. اس کا ساتھی قارون کہا کرتا تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے، سرمایہ، یہ دولت، میری سمجھداری، میری عقل مندی، میری ہوشیاری، میری محنت کا نتیجہ ہے. اور جب آخرت کے چاہنے والوں کے پاس دنیا آتی ہے، عہدہ آتا ہے، مال آتا ہے، کہتے ہیں یہ سب اللہ کی عطا، یہ سب اللہ کی عطا. اور ساتھ کہتے ہیں توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اے اللہ آپ نے یہ سلطنت تو دے دی، ملک کا حکمران تو بنا دیا، لیکن کیا دعا کرتے؟ اے اللہ خاتمہ اپنی فرما برداری پہ فرمانا، جب میں مروں تو آپ کا فرما بردار بن کے مروں، اور جب میں اٹھوں تو تیرے نیک بندوں کے ساتھ اٹھوں.
اقتدار یہاں بھی ہے، حکومت یہاں بھی ہے، لیکن آخرت کے چاہنے والوں کے ہاں اس اقتدار اور دولت کے ساتھ عاجزی بھی آتی ہے، فرما برداری بھی آتی ہے، اور یہ فریاد بھی ہوتی ہے، اے اللہ فرما برداری پہ موت دینا اور اپنے نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرمانا۔ تو جو دنیا کی خاطر جیتا ہے اس کی زندگی میں نہ شکری ہوتی، نہ شکری ہوتی، اس کی زندگی میں بے صبری ہوتی۔ قسم خدا کی، جو آدمی دنیا کی خاطر رہتا ہے، دنیا کی خاطر جیتا ہے، مایوسیاں اسے گھیرنے لگتی ہیں۔ جوانی میں نہیں تو بڑھاپے میں تو مایوسی کہیں گئی نہیں، کبھی تو جوانی ہی کے اندر مایوسیاں گھیر لیتی ہیں، ورنہ ایسا آدمی بڑھاپے میں تو ضرور مایوس ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ جیب جو خالی ہو گئی، دعوت نامے جو ختم ہو گئے، پروٹوکول جو ختم ہو گیا، اب کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، گھر کی ماسی بھی نہیں توجہ دیتی، اور اس کی تو زندگی دنیا تھی، جب وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی تو مایوسیوں نے گھیر لیا۔ اور سبحان اللہ، جو آخرت کے لیے جیتا ہے جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا ہی دل سے خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ کیسے مطمئن ہوتا ہے بھائی؟ کاشتکار جب کھیتی بوتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، باڑ لگاتا ہے، پانی دیتا ہے، اب اس کی کاشت پیداوار پروان چڑھ گئی، اب کٹائی کا وقت قریب آیا تو کاشتکار اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ جو بویا ہے، جو محنت کی ہے، جو سرمایہ لگایا ہے، اس کا ریٹرن آنے والا ہے، بدلہ آنے والا ہے، ثمرہ آنے والا ہے، خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جو آخرت کے لیے جیتا ہے جتنا قریب ہوتا ہے آخرت کے، وہ کہتا ہے میری کٹائی کا وقت قریب آ رہا ہے، بدلہ ملنے والا ہے، میری کٹائی کا وقت قریب آ رہا ہے، زندگی بھر جس کھیتی پہ محنت کی ہے اس کا ثمرہ ملنے والا ہے، وہ مطمئن، اس کا اطمینان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی دنیا سے جانے لگے، دائیں بائیں کا ماحول سوگوار، آنکھوں سے آنسو، آپ کی جدائی، آپ جا رہے ہیں، تو فرمان لگے کیوں رو رہے ہو؟ واہ واہ غدن نلقل محمدن و اصحابہ، کل تو بڑا مزہ آئے گا، پیارے نبی سے ملاقات ہو جائے گی، دوستوں کی زیارت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ملاقات ہو جائے گی، زیارت ہو جائے گی دوستوں کے ہاں جا کر۔ تو دنیا کی خاطر جینے والے، ان کی اخلاقیات کچھ اور ہوتی ہے، ان کا کردار کچھ اور ہوتا ہے، ان کی ذہنیت کچھ اور ہوتی ہے، ان کے معیارات کچھ اور ہوتے ہیں، اور جو آخرت کے لیے جیتے ہیں سبحان اللہ ان کا کردار بڑا روشن ہوتا ہے، وہ بڑے مطمئن رہتے ہیں، ان کی ذہنیت بڑی شاندار رہتی ہے، وہ ہر وقت صبر شکر۔ ایک اللہ کا پیارا مہینوں نہیں سالوں بیمار رہے، سالوں بیمار رہے، بچے بھی چلے گئے، کاروبار بھی ختم ہو گیا، جسم بھی بیماریوں سے بھر گیا، تو اللہ میاں اپنے اس پیارے بندے کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے، بڑا ہی اچھا بندہ ہے، اس نے میرا در نہیں چھوڑا، میری فرما برداری نہیں چھوڑی، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، نعم العبد، بڑا اچھا بندہ۔ اور جو دنیا کی خاطر جی رہے ہوتے ہیں، اللہ حفاظ فرمائے، ذرا سی تکلیف اور آزمائش آ جائے حواس باختہ ہو جاتا، ایک تو وہ تکلیف، دوسری ان کی بے صبری ان کی تکلیف کو کئی گنا بڑھا دیتی، صبر شکر ہے، حواس باختہ، پریشان، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیقی منزل ہی سامنے نہیں ہے، دنیا سامنے تھی وہ تو چلی گئی، اب کس کو سامنے رکھ کر برداشت کرے، کس کو سامنے رکھ کر صبر کرے؟ آخرت تو سامنے نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا میں دنیا کی خاطر جینا، اللہ کریم کہتا ہے یہ کافروں کا طرز عمل ہے، مسلمان ایسے نہیں کیا کرتے، اور دنیا میں بیج بونا اور آخرت سے اس کا صلہ چاہنا، فرمایا یہ مسلمانوں کی زندگی۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہم نے وہ بیج قبول تو کیا، ہمارے دل کی زمین نے اس کی آبیاری نہیں کی،
اس بیج کی خدمت نہیں کی، تو بس اوقات ہمارا طرز عمل اور آخرت کا انکار کرنے والوں کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کوئی فرق نہیں آتا۔ کردار کے لحاظ سے اگر وہ حرام کھا رہے ہوتے ہیں، مسلمان بھی ناجائز کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے یہاں تو حرام کی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے حلال اور حرام کمانے کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ حرام کھانے کی احتیاط ہے، لیکن کاروبار میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، بلی نہیں کھائے گا، چوہا نہیں کھائے گا، ہیں؟ لیکن خیانت سے کما لے گا، جھوٹ سے کما لے گا، سود سے کما لے گا، غلط ناپ کے کما لے گا، بددیانتی سے کما لے گا، ملاوٹ سے کما لے گا۔ بلی نہیں کھائے گا، نہیں حرام ہے، حرام ہے، لیکن ناجائز کمائے گا، حرام طریقے سے لے گا مال۔ یہ تمیز اڑ گئی، یہ تمیز اڑ گئی۔ یہاں سے جائے گا چائنا تلاش کرے گا، کوئی حلال کھانے کی ہوٹل مل جائے، اور پیسہ لے کے کیا ہوا، سود کا سارا کاروبار کرنے کے لیے پیسہ لے گیا، سب بددیانتی سے کمائے ہوا، وہ تمیز ختم ہو گئی، وہ تمیز ختم۔ آخرت کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ جو آخرت کو سامنے رکھتے ہیں، تجارت یہ بھی کرتے، کاروبار یہ بھی کرتے ہیں، لین دین یہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کو نہیں بھولتے، کمانے میں اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کے حکموں کو نہیں بھولتے، آخرت کو سامنے رکھتے۔ کتنے ایسے کماتے ہیں، بے حیائی بیچ کے کماتے، بے حیائی بیچتے اور مال کماتے، آخرت کو بھولے ہوئی۔ تو ان کی تجارت میں اور آخرت کا انکار کرنے والوں کی تجارت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ وہ بھی حرام طریقے سے کماتے، یہ بھی حرام طریقے سے کماتے، وہ بھی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، یہ بھی حلال حرام کی کمانے میں تمیز نہیں کرتے، دونوں کا کردار ایک جیسے۔ تو میرے عزیزو، آخرت کو سامنے رکھ کر اس دنیا میں محنت کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، یہ مسلمانوں، ہم آخرت کے لیے جیے۔ انسان کی پوری زندگی دراصل ایک کھیت کی مانند ہے۔ ہر دن، ہر گھڑی، ہر لفظ، ہر نیت اور ہر عمل اس کھیت میں بوئے جانے والا ایک بیج ہے۔ بعض بیج ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان خود بھی بھول جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بھولتے۔ دنیا میں کئی مرتبہ انسان کو اپنے اعمال کا نتیجہ فوراً نظر نہیں آتا، اس لیے وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید اس کے کیے ہوئے کام ختم ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ کسی انسان کی زبان سے نکلا ہوا ایک نرم جملہ، کسی غریب کی خاموشی سے کی گئی مدد، والدین کے چہرے پر لائی گئی ایک مسکراہٹ، کسی یتیم کے سر پر رکھا گیا محبت بھرا ہاتھ، اللہ کے لیے بہایا گیا ایک آنسو، یہ سب ایسے بیج ہیں جو زمین میں نہیں بلکہ آخرت کے کھیت میں بوئے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک جھوٹ، ایک ظلم، کسی کا حق مار لینا، کسی کی عزت اچھال لینا، غیبت کرنا، تکبر کرنا، حرام کھانا، نماز کو معمولی سمجھ لینا، یہ بھی بیج ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کا پھل میٹھا نہیں بلکہ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بدلے کی جگہ نہیں بنایا بلکہ عمل کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے راستہ چنے، وہ چاہے تو اپنے لیے جنت کے پھول بوئے اور چاہے تو اپنے ہاتھوں سے کانٹے اگا لے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی کسان زمین میں گندم بوئے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ گندم ہی نکلے گی۔ اگر وہ آم کا پودا لگائے تو وہ یہ امید نہیں رکھتا کہ اس پر کھجور لگ جائے گی۔ دنیا کے ہر معاملے میں انسان جانتا ہے کہ جیسا بیج ہوگا ویسا ہی پھل ہوگا، لیکن جب بات آخرت کی آتی ہے تو بہت سے لوگ یہ بھول جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ زندگی گناہوں میں گزارے لیکن انجام نیک لوگوں جیسا ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ دل دنیا میں ڈوبا رہے مگر آخرت میں جنت مل جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ زبان لوگوں کو تکلیف دیتی رہے مگر قیامت کے دن حساب آسان ہو۔
یہ خواہش تو ہو سکتی ہے مگر اللہ کا نظام خواہشوں پر نہیں، انصاف پر قائم ہے۔ ہر صبح جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک نیا صفحہ کھل جاتا ہے۔ اس صفحے پر وہ خود لکھتا ہے کہ شام تک اس کے نامہ اعمال میں کیا درج ہوگا۔ کوئی اپنی صبح اللہ کے ذکر سے شروع کرتا ہے، کوئی اپنی صبح غفلت سے شروع کرتا ہے، کوئی اپنی زبان سے لوگوں کا دل جوڑتا ہے، کوئی اپنی زبان سے دل توڑتا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے خیر بانٹتا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ دن ختم ہو جاتا ہے لیکن اعمال ختم نہیں ہوتے، وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اکثر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر لوگوں نے اس کی غلطی نہیں دیکھی تو شاید وہ غلطی ختم ہو گئی، لیکن جو رب اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی چونٹی کو بھی دیکھتا ہے، اس سے کوئی عمل کیسے چھپ سکتا ہے؟ اس لیے مومن کا تعلق صرف لوگوں سے نہیں ہوتا بلکہ اپنے رب سے ہوتا ہے۔ وہ تنہائی میں وہی بننے کی کوشش کرتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل گواہ انسان نہیں، اللہ ہے۔ ایک اور حقیقت بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر عمل صرف آخرت ہی نہیں بناتا، وہ انسان کے دل کو بناتا یا بگاڑتا ہے۔ جب انسان سچ بولتا ہے تو صرف ایک سچ نہیں بولتا بلکہ اپنے دل کو بھی سچائی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو صرف ایک جھوٹ نہیں بولتا بلکہ اپنے دل پر ایک اور دھبا لگا لیتا ہے۔ جب وہ کسی کو معاف کرتا ہے تو صرف ایک انسان کو معاف نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کو بھی ہلکا کر لیتا ہے۔ جب وہ حسد کرتا ہے تو صرف دوسرے کے لیے برا نہیں چاہتا بلکہ سب سے پہلے اپنے ہی دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اعمال کی اصلاح کی دعوت دی ہے، کیونکہ انسان کا انجام اس کے اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ جو بچہ کل ماں کی انگلی پکڑ کر چل رہا تھا آج جوان ہو گیا، جو جوان کل اپنے مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا آج اس کے بال سفید ہونے لگے ہیں، اور جو کل تک دوسروں کے جنازے میں شریک ہوتا تھا ایک دن اس کا اپنا جنازہ بھی اٹھ جائے گا۔ اس دن نہ کوئی عہدہ ساتھ ہوگا، نہ دولت، نہ شہرت، نہ تعریفیں، صرف وہی اعمال ساتھ ہوں گے جو اس نے دنیا میں بوئے تھے۔ اگر اس نے رحمت بوئی ہوگی تو رحمت ملے گی، اگر اس نے معافی بانٹی ہوگی تو اللہ کی معافی کی امید ہوگی، اگر اس نے ظلم کیا ہوگا تو انصاف کا سامنا کرنا ہوگا، اگر اس نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوگی تو اللہ کی رضا اس کا سب سے بڑا انعام ہوگی۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھ لینے کے بعد انسان کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ہر کام سے پہلے یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ عمل میرے نامہ اعمال میں کس شکل میں لکھا جائے گا۔ کیا میں آج اپنے لیے جنت کے پھول بو رہا ہوں یا اپنے ہاتھوں سے کانٹے اگا رہا ہوں؟ یہ سوال جب دل میں زندہ ہو جائے تو انسان کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں، اور اس کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں، اور اس کا راستہ بھی بدل جاتا ہے۔ اور جب انسان کے دل میں یہ احساس زندہ ہوتا ہے کہ میرا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے تو وہ پھر اپنی زندگی کو پہلے کی طرح نہیں گزارتا۔ اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ میں صرف آج کے لیے نہیں جی رہا بلکہ ایک ایسے دن کے لیے بھی تیاری کر رہا ہوں جس دن ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سامنے آ جائے گی۔ اس دن نہ زبان بہانے بنا سکے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی شہرت۔ انسان کے سامنے صرف اس کی اپنی زندگی کھڑی ہوگی۔ دنیا کی ایک بڑی عجیب حقیقت ہے، یہاں اکثر انسان ظاہری کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ لیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس بڑا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، دولت ہو، لوگ اس کی تعریفیں کریں تو دنیا کہتی ہے کہ یہ کامیاب ہے، لیکن اللہ کا معیار اس سے مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں بہت مشہور ہو مگر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ایک ایسا بندہ جسے دنیا جانتی بھی نہ ہو، آسمانوں میں اس کا ذکر خیر ہو رہا ہو۔ اس لیے مومن اپنی زندگی لوگوں کی نظروں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے گزارتا ہے۔ ذرا دیکھیے، ایک آدمی حرام طریقے سے دولت کماتا ہے، دیکھنے والوں کو لگتا ہے بہت کامیاب ہے، اس کا کاروبار بڑھ رہا ہے، اس کا گھر بڑا ہو رہا ہے، اس کی آسائشیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف ایک شخص حلال پر قائم رہتا ہے، کئی مرتبہ نقصان اٹھاتا ہے، کئی مواقع چھوڑ دیتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔
دنیا شاید پہلے شخص کو عقل مند کہے، لیکن آخرت فیصلہ کرے گی کہ حقیقت میں کامیاب کون تھا، کیونکہ دنیا صرف آج کو دیکھتی ہے، اللہ انجام کو دیکھتے ہیں۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، اگر کوئی انسان یہاں 70 یا 80 سال بھی زندہ رہے تب بھی یہ زندگی ہمیشہ کے مقابلے میں ایک لمحے سے زیادہ نہیں۔ سوچیے اگر کسی طالب علم کی صرف 3 گھنٹے کا امتحان دینا ہو تو وہ کیا ان 3 گھنٹوں کو ہی اپنی پوری زندگی سمجھ لے گا؟ نہیں، وہ جانتا ہے کہ اصل زندگی تو امتحان کے بعد شروع ہوگی۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا بھی امتحان ہے۔ یہاں ہر انسان کو مختلف سوال دیے گئے ہیں۔ کسی کو دولت دے کر آزمایا گیا، کسی کو غربت دے کر، کسی کو صحت دے کر، کسی کو بیماری، کسی کو اقتدار اور کسی کو بے بسی دے کر، لیکن امتحان سب کا ایک ہی ہے کہ تم نے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھا یا نہیں، کہ تم نے نعمت ملنے پر شکر ادا کیا، مصیبت آنے پر صبر کیا، کیا طاقت ملنے پر انصاف کیا، کیا کمزوری میں بھی ایمان کو مضبوط رکھا۔ یہی وہ سوال ہیں جن کے جواب انسان اپنے نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے۔ ایک اور حقیقت یہ بھی بہت گہری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ صرف وہ ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچے، حالانکہ کئی گناہ ایسے ہیں جو سب سے پہلے انسان کے اپنے دل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کئی گناہ ایسے ہیں جو انسان کے اپنے دل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو صرف دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا، اپنے دل کی سچائی بھی کمزور کر دیتا ہے۔ جب کوئی تکبر کرتا ہے تو صرف لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے دل سے عاجزی کی روشنی بھی ختم کر دیتا ہے۔ پھر وہی دل جو کبھی قرآن سن کر نرم ہو جاتا تھا اب خاموش رہتا ہے۔ وہی زبان جو کبھی ذکر کرتی تھی اب دنیا کے ہاتھوں میں گم رہتی ہے۔ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا، ان بیجوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان مسلسل بوتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ہر روز تھوڑا تھوڑا نیکی کا بیج بوتا رہے، نماز کی پابندی کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، حرام سے بچے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے اور ہر غلطی کے بعد فوراً اپنے رب سے معافی مانگ لے، تو اس کے دل میں آہستہ آہستہ ایمان کے پھول کھلنے لگتے ہیں۔ پھر عبادت بوجھ نہیں رہتی، دعا رسم نہیں رہتی، قرآن صرف الفاظ نہیں رہتا بلکہ زندگی ہی روشنی بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ تبدیلی ہے جو انسان کو آخرت کی کامیابی کے قریب لے جاتی ہے، کیونکہ دنیا کا ہر دن گزر رہا ہے لیکن آخرت کا ہر دن قریب آ رہا ہے، اور انسان ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے انجام کے اور قریب پہنچ رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اچھی راہ پر چلیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ہدایت پر رکھے، آمین یا رب العالمین۔